اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ 10ویں پارے کے اہم نکات۔ وَعْلَمُوا، اس کا عنوان ہے۔ اس پارے میں سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد سورہ التوبہ کا یہاں پر ہم مطالعہ کریں گے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب سورہ انفال میں مال غنیمت کے حوالے سے انفال کی تقسیم کے معاملات کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس کے احکامات، اور اس میں خاص طور پر خمس کا تذکرہ ہمیں یہاں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر میں ملائکہ کس طرح سے اہل ایمان کی مدد کے لیے آتے ہیں، ان کی نصرت کے حوالے سے، اور اہل ایمان کی ثابت قدمی کے حوالے سے بنیادی نکات کا یہاں پر ذکر ہے۔ ایک خاص نقطہ جو یہاں سورہ انفال کے اینڈ پر ہمیں نظر آتا ہے، وہ جنگی حکمت عملی کیسے ہوتی ہے، وہ شاندار جنگی حکمت عملی، اس پر اور اس میدان کارزار میں اترنے سے پہلے جنگ کی تیاری کرنا، پھر ثابت قدم رہنا، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اور اختتام اس انداز سے کیا گیا کہ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو جائے تو پھر تم بھی صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دو نا۔ مطلب کیا ہے اس میں؟ بڑا گہرا مطلب ہے، وہ یہ کہ مقصود تو امن ہے نا، مقصود تو سلامتی ہے نا، مقصود تو فتنہ و فساد کی سرکوبی ہے، اسے روکنا ہے۔ فتح کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ملکوں پر ملک سمیٹتے رہیں، یا مال غنیمت مقصود و مطلوب نہیں ہے بابا۔ یہاں تو اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے، اس کے لیے آپ نے میدان کارزار میں اترنا ہے، اور انسانیت کا خیال رکھنا ہے۔ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائے دشمن، تو پھر آپ اس کی صلح کو قبول کیجیے۔ اتنے واضح احکامات۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی یہ وہ واحد صورت ہے جس کے آغاز میں تسمیہ نہیں ہے، بسم اللہ نہیں ہے۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہاں سے بسم اللہ کو کیوں ہٹا لیا گیا ہے، تو اس میں سے ایک پہلو وہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں آگے کفار و مشرکین کے ساتھ بیزاری کا اعلان کیا جا رہا ہے، آگے ان سے اعلان جنگ کا اظہار کیا جا رہا ہے، سٹارٹ ہی میں برات من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول ان سے بری ذمہ ہے، بیزار ہیں، لا تعلق، بس۔ اب چونکہ وہ ایک ڈس لنک ہو رہے ہیں، آپ نے ان پر ہتھیار اٹھانے ہیں، اعلان جنگ ہوا چاہتا ہے، اور اس مرحلے پر آپ اللہ کی رحمت کا اگر ذکر چھیڑ دیں تو مناسب تو نہیں لگتا کہ رحمان اور رحیم کی بات ہو جائے۔ ذرا آپ دیکھیں نا، جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہاں اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام نہ لیں تو وہ ویسے ہی حرام۔ اب اللہ کا نام لینا ہے مگر وہاں رحمان اور رحیم کا ذکر نہیں کرتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع جو سب سے بڑا ہے، یعنی میرا بھی بڑا، اس جانور کی بڑا، اور اس کے حکم سے کہ اس نے یہ ہمارے لیے حلال کیا ہے، اسے ہم ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن بظاہر چونکہ اس کی جان جا رہی ہے، اس لیے رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر وہاں سے ہٹا لیا، اس کی کبریائی کا ذکر کیا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بالکل ایسے ہی یہاں چونکہ آگے بیزاری کا اظہار ہے مشرکین سے، لا تعلقی کا اظہار ہو رہا ہے، اور ان سے جنگ کی بات آگے چل رہی ہے، تو اس مرحلے پر مناسب ہی نہ تھا کہ اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا یہاں ذکر ہو، اس کے تو پھر تقاضے کچھ اور ہیں نا۔ تو یہ ایک پہلو، بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دراصل سورہ انفال ہی کا آگے یہ تسلسل ہے، اس کا حصہ ہے، وہی مضمون آگے چل رہا ہے، تو اس وجہ سے خیر اس کے کئی گوشے ہیں، لیکن یہ واحد قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ مشرکین سے بیزاری کا یہاں پر ذکر ہے، سب سے اہم مضمون اس کا جو ہمیں اعلان برات اسے کہتے ہیں، برات من اللہ و رسول،
اس کا یہاں پر ذکر ہے، کیونکہ انہوں نے وعدہ توڑا تھا، انہوں نے عہد شکنی کی ہے، اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی طرف سے ایسے پہل کی گئی، نہیں، خود انہوں نے وعدے کو توڑا ہے۔ اچھا، یہاں پر منافقین کے رول کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے سازشیں کی اور انہوں نے جہاد سے بیزاری کی، پیچھے رہنے والے کیا کیا معاملات ہیں۔ نفاق کو ہائی لائٹ کیا گیا، منافقین کی سائیکی کو بیان کیا گیا ہے یہاں پر بالخصوص۔ پھر یہاں آپ کو مسجد درار کا یہاں ذکر ملتا ہے کہ مسجد تقوی کے مقابلے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مسجد کے مقابلے میں انہوں نے ایک اور مرکز بنانے کی کوشش کی۔ اچھا، منافق بھی جب بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کا نام لے کر ہی کرتے ہیں، دھوکہ دینا ہے نا۔ جو دجل کرتا ہے، جو فریب کرتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا اصل کی نقل نہیں چھوڑتا، اصل کی ہی نقل تیار کرتا ہے۔ کسی نے کسی کو نوٹ دینا ہو نا دھوکے سے، وہ کبھی 150 کا نوٹ نہیں بنائے گا، 100 کا ہی بنائے گا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی پکڑا جائے گا اگر اس نے 150 کا بنایا، 1000 کا ہی بنائے گا، 1500 کا نہیں بنائے گا۔ تو یہ بھی اللہ کا نام لے کر، مسجد کا نام لے کر یہ کام کو جاری رکھیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیا کہ یہاں آپ انٹر بھی نہ ہو بلکہ اس کو بلڈوز کرا دے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے، اور خاص بات جو اس پر اس پارے کا اہم ترین نقطہ وہ یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، 8 ایسی جگہیں ہیں جن پر آپ نے زکوٰۃ کو خرچ کرنا ہے، صدقات کو خرچ کرنا ہے، ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا، فقراء کا کیا گیا ہے، مساکین کا کیا گیا ہے، مؤلفۃ القلوب کا کیا گیا ہے، مسافروں کا کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں آپ دے سکتے ہیں اس کا کیا، یعنی جو 8 مصارف ہیں جہاں زکوٰۃ کو صرف کیا جاتا ہے یا جہاں آپ صدقہ دے سکتے ہیں، ان کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو اس کی پھر آگے تفصیلات باتیں، لیکن اس کی بنیاد یہاں پر موجود ہے سورہ التوبہ میں، اس کی آیت نمبر 60 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔